أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الله صلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، قربت سید الشہداء کے لیے، قربت امام زمان کے لیے، اپنے اپنے حاجات کی برابری کے لیے، مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت کے لیے، اور زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ صلی علی محمد. اما بعد، فقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام: السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی آج یہ چوتھی نشست اور موضوع سخن زیارت عاشوراء میں موجود 12 دعائیں. امید کرتا ہوں کہ ان گزشتہ 3 مجالس کا کوئی نہ کوئی خاکہ خلاصہ آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوگا. پروردگار چاہتا ہے کہ زائر حسین کو وہ مقام عطا کرے کہ خود زائر بھی روز محشر پروردگار سے سوال کرے گا کہ اے پروردگار، یہ اتنا بڑا مقام مجھے کیسے عطا کیا جا رہا ہے؟ یعنی یہ 12 دعاؤں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ خدا اتنا نوازنا چاہتا ہے، اتنا عطا کرنا چاہتا ہے کہ بسا اوقات مجھے حیرانگی ہوتی ہے
کہ یہ جو جملہ ہم بولتے ہیں، پہلی مجلس سے میں نے یہ مطلب آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا تھا کہ یہ جو جملہ ہم بولتے ہیں کہ جو کہیں سے نہیں ملتا حسین عطا کرتے ہیں، جب زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ یعنی پروردگار ہمیں ظاہر حسین بنا کر ابا عبداللہ الحسین کی زری پر کھڑے ہو کر یہ حکم دیتا ہے کہ اگر مجھ سے مانگنا چاہتے ہو تو یہ دعائیں مانگو۔ کون سی دعائیں؟ پہلی دعا آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر چکا کہ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ أن يرزقني طلب ثاري مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر، اللہ صلی علی محمد۔ یعنی پہلی دعا میں کیا مانگ رہا ہوں کہ پروردگار مجھے حسین کے واسطے سے اکرام عطا فرما۔ پروردگار تو بھی کریم ہے، حسین بھی کریم ہے، مجھے بھی حسین کے صدقے میں کرامت عطا فرما۔ کیوں کرامت کیوں مانگ رہا ہوں؟ اس لیے کہ خود پروردگار آگے کہہ رہا ہے کہ ان یجعلنی، کہ تو مجھے قرار دے۔ کن لوگوں میں قرار دے؟ ان لوگوں میں کہ جب میرے زمانے کا امام ظہور کرے تو میں بھی اس منتقم خون حسین کے ساتھ مل کر حسین کے دشمنوں سے بدلہ لے سکوں۔ اس صورت میں مکرم بنتا ہوں، اور کریم کی صفات آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی۔ پھر کل جو ہم نے دعا آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی، دوسری دعا زیارت عاشورہ کی کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ۔ اے پروردگار مجھے وجاہت عطا فرما۔ اگر کل کی مجلس آپ کے ذہن میں ہو تو پروردگار مجھے حسین کے صدقے میں وجاہت عطا کرنا چاہتا ہے، پروردگار مجھے حسین کے صدقے میں وجیہ بنانا چاہتا ہے، اس لیے مجھے حکم کر رہا ہے کہ جب ذریح حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو تو مجھ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں، مجھ سے حسین کے صدقے میں وجاہت مانگو۔ کل عرض کیا تھا کہ اجعل کا مطلب کیا ہے؟ جعل یعنی جعل ایسے نہیں ہے کہ پہلے پروردگار فیصلہ کرے گا، پھر وہ سوچے گا، پھر سمجھے گا، پھر کن کہے گا، پھر فیکون وہ ہو جائے گا۔ نہیں، یہ وہی فیصلہ پروردگار ہے، لیکن مجھے اپنے اندر ظرفیت کو ایجاد کرنا ہے، مجھے اپنے اندر ظرفیت کو پیدا کرنا ہے کہ میں دیکھوں کہ میں حسین ابن علی سے وجاہت مانگ رہا ہوں، اور جب میں دعائے توسل کی تلاوت کرتا ہوں تو اس میں کیا بولتا ہوں؟ یا وجیہن عند اللہ۔ چھوٹی چیز حسین سے، یہ عجیب ہے نام حسین، یعنی نام حسین لو پروردگار انسان کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے چلا جاتا ہے۔ آپ حسین کا تذکرہ کریں، پروردگار آپ کے قلوب میں حرارت عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ نام حسین انسان سنتا ہے، لیتا نہیں، سنتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے چلے جاتے ہیں، اور ہمارا یہ نام حسین لینا اور سننا پروردگار اسے عبادت شمار کرتا ہے۔ کبھی کاش کہ اس جملے سے آپ آشنا ہو، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت پروردگار کسے شمار کرتا ہے؟ وہ چیز، وہ عمل کہ جسے میں قربتاً اللہ کہہ کے انجام دیتا ہوں، اسے پروردگار عبادت شمار کرتا ہے۔ یعنی 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، تسبیح سیدہ انجام دیتا ہوں قربتاً، یعنی ان چیزوں کو پروردگار عبادت شمار کرتا ہے۔ تو یہ حسین کا ذکر کرنا پروردگار عبادت کیوں شمار کرتا ہے؟ نام حسین میں بلاخر اس نے رکھا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، ایک اچھا مطلب آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں پروردگار کسی چیز کو واجب قرار دیتا ہے؟ کیوں کسی چیز کو مستحب قرار دیتا ہے؟ کبھی کسی چیز کو مکروہ قرار دیتا ہے، کبھی کہتا ہے مباح ہے، کبھی کہتا ہے حرام ہے۔ کیوں؟ بلاخر اس کے ہم معیار و ملاک کیا ہے؟ کیا وہ خیالات میں رہتا ہے؟ نعوذ باللہ۔
یا اس کے اوپر یہ مختلف کیفیات آتی ہیں جو ہم پر آتی ہیں، کبھی خوش ہوئے، کبھی ناراض ہوئے، کبھی غمگین ہو گئے. کیا ایسا ہے کہ وہ خوش ہوا تو اس نے کہا مستحب ہے، وہ ناراض ہوا تو اس نے کہا حرام ہے؟ کیا ایسا ہے؟ نہ. توجہ کیجیے گا، پروردگار نے انسان کو تکامل کے مراحل طے کرنے کے لیے خلق کیا ہے. پروردگار چاہتا ہے میرا یہ بندہ میرے قریب ہو جائے. اسے حقیقت میں انسان نہیں بنایا، ظاہری انسان بنایا ہے، اور حقیقت میں انسان بننے کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی انسانیت کا سفر مجھے خود طے کرنا ہے. ظاہراً اس نے مجھے خلق کر دیا انسان بنا کر، لیکن انسان بننے کا سفر میں نے خود طے کرنا ہے. یہ انسان بننے کے سفر کو علماء عرفا کہتے ہیں کہ اسی سفر کو قربتاً الی اللہ کا سفر کہتے ہیں. یعنی میں نے خدا کی طرف سفر کرنا ہے. توجہ، سوال وہی کہ کیوں پروردگار واجب، حرام، مستحب، مباح قرار دیتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب پروردگار دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف سفر کر رہا ہے، اور اس سفر کے دوران اگر یہ 2 رکعت نماز صبح ادا کرے گا تو یہ عمل اس کے سفر کو تیز کر دے گا، یہ جلدی میرے قریب پہنچ پائے گا. اب جب پروردگار دیکھتا ہے کہ اس عمل کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ میرے بندے کے سفر کو تیز کر دے، تو پروردگار اس محبت کی وجہ سے جو انسان سے کرتا ہے، اور اس محبت شدیدہ کی وجہ سے جو اس عمل سے کرتا ہے، پروردگار انسان پر اسے واجب قرار دیتا ہے. اسی طرح مستحب ہے، اسی طرح حرام ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اگر میرا یہ بندہ حرام عمل انجام دے گا تو یہ جو میری طرف سفر کر رہا ہے، نہ صرف یہ اس کا سفر رک جائے گا، نہ یہ کہ اس کا یہ سفر سلو ہو جائے گا، بلکہ الٹا یہ میری راہ سے ڈی ٹریک ہو کر کسی اور طرف چلا جائے گا. تو اب اس نفرت شدیدہ کی وجہ سے جو پروردگار اس عمل سے کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں میرا بندہ میری راہ سے چلا نہ جائے، پروردگار اس عمل کو حرام قرار دے دیتا ہے. اب آئیے اللہ جانے پروردگار نے اس زیارت حسین میں کیا مصلحت پوشیدہ کر دی کہ اس کے حبیب یہ کہتے نظر آتے ہیں، اس کے برگزیدہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو کسی سے ادھار لو، حسین کی زیارت کر کے آؤ. اس عمل کے اندر یقیناً ہمارے لیے کوئی اسرار رکھے ہیں پروردگار نے. اس لیے معصوم کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ حسین کی طرف سفر کرو، زیارت حسین کو انجام دو. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے اس سفر کے اندر وہ اسرار اور رموز کو چھپا رکھا ہے کہ اگر انسان اس سفر کے درمیان، اس سفر کے دوران زیارت کے اس مفہوم کو سمجھتے ہوئے جو پہلی مجلس میں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا تھا، اگر زیارت کے اس مفہوم کو سمجھتے ہوئے زیارت حسین ابن علی کو انجام دیتا ہے تو پروردگار کی آواز آتی ہے، یہاں انسان در حسین پر قدم رکھتا ہے، آواز پروردگار آتی ہے، حدیث قدسی ہے، یا عبدی استعنف عملک قد صرت اليوم کیوم ولدتک امک. اے میرے بندے، آج سے اپنے نامہ اعمال کا دوبارہ آغاز کر، اس لیے کہ میں نے تجھے ایسا بنا دیا جیسے بطن مادر سے ابھی پیدا ہوا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ میں توجہ تو کروں، میں ایک دفعہ رخ کروں، ایسی بے دردی کے ساتھ زیارت عاشورہ نہ پڑھوں کہ پڑھ تو زیارت عاشورہ رہا ہوں اور میرا دل اور دماغ کہیں اور سفر کر رہا ہو، میرا رخ حسین ابن علی کی طرف ہو. عجیب ہے یہ نام حسین کی تاثیر. کل میں نے کہا تھا کیوں پروردگار کہہ رہا ہے اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین؟ کیوں کہتے ہیں اکرمنی بک، کہ حسین کے صدقے سے مجھ سے کرامت مانگو. یہ حسین کیا کرتا ہے؟ ایک شخص آیا مجتہد کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ میرا بھائی مرتد ہو گیا ہے، ملحد، ایتھسٹ جسے بولتے ہیں. کہا تجھے کیسے پتا چلا؟
کہا دین کے کسی بھی حصے پر عمل نہیں کرتا، کہا تجھے یقین ہے کہ اس کے قلب پر مہر لگ چکی ہے؟ کہا نہیں، یہ نہیں مجھے پتا کہ اس کے دل پر مہر لگی ہے یا نہیں۔ سوال کرتا ہے کہ کیا کروں آقا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا ذکر بتائے کہ میں ذکر پڑھوں اور میرا بھائی ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص خواتین اور آج کے جوان آ کر پوچھتے ہیں علماء سے کہ بلا کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے فلاں ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے۔ آ کے یہ نہیں پوچھتے کون سا ایسا عمل چھوڑے کہ وہ راضی ہو جائے۔ پڑھائی کی طرف ہماری توجہ بار کیا، انہوں نے ایک ذکر بتایا، کہا جاؤ جا کے یہ ذکر کرو، 7 دن اس ذکر کو انجام دو، انشاءاللہ پروردگار اپنا کرم کرے گا۔ اس نے 7 دن مسلسل وہ ذکر پڑھتا رہا، 7واں دن مکمل ہوا تو دیکھا کہ بھائی کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہے، کیفیت وہی ہے، الٹا تنگ کر رہا ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے سجدہ گاہ اٹھاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور چھوٹا نہیں ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی عمل انجام دے رہا ہے، اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ خود نماز پڑھ رہا تھا، وہی بھائی چلتا ہوا دھکا دے کر چلا گیا، کہا یہ تو عمل نے الٹا کام کر دیا، بجائے اس کے کہ یہ خدا کے قریب ہوتا یہ تو اور خراب ہو گیا۔ اب دوبارہ آیا، کہنے لگا آغا وہ آپ نے عمل بتایا تھا لیکن معاملات خراب ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کہا پہلے وہ ہمیں دین کے کاموں پہ منع نہیں کرتا تھا، اب وہ ہمارا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، موکری کرتا ہے، اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ حسین کیا کرتا ہے، یہ واسطہ حسین کیا کرتا ہے، یہ نام حسین کیا کام کرتا ہے۔ کا ایک راستہ بچا ہے، ایک راستہ بچا ہے، اگر تو یہ کام کو انجام دے تو اس کے بعد تجھے یقین ہو جائے گا کہ تیرے بھائی کے دل پر مہر ثبت ہو چکی ہے یا نہیں۔ کیا کروں؟ کہ اپنے بھائی کو اٹھا کے کربلا لے جا، اسے ظاہر حسین بنا دے۔ کہا آغا آپ حسین کی بات کرتے ہیں، وہ خدا کو نہیں مانتا، وہ رسول کو نہیں مانتا، وہ علی کو نہیں مانتا، جائے کہ وہ حسین کی زیارت کے لیے چلا جائے۔ کہا بار کیف، آخری حل یہی ہے۔ آیا اپنے بھائی کے پاس، کہا کہ بھائی میں تجھے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کہا حسین کی زیارت پر، مسکرانے لگا، کہا میں تیرے خدا کو نہیں مانتا تو تیرے حسین کی زیارت کے لیے کیا کرنے کے لیے جاؤں؟ اتنا حد تک بے دین ہو چکا تھا کہ اور بھی الفاظ ذکر کیے ہیں جو ممبر سے مناسبت نہیں رکھتے کہ آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اس حد تک اس نے بے ادبی کی۔ آخری جملہ اس نے کہا کہ مجھے اپنا بھائی تو مانتا نا، خدا کو نہیں مانتا، مجھے اپنا بھائی مانتا ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں تو میرا بھائی ہے۔ کہا بھائی ہونے کے ناطے تیرے گردن پر میرا کوئی حق ہے یا نہیں؟ کچھ حق تو بھائی ہونے کا میں تجھ پہ رکھتا ہوں کہ نہیں؟ کہا ہاں۔ کہ بس اسی حق کا واسطہ دیتا ہوں، میرے ساتھ یہ سفر کر لے۔ کہا نہیں معلوم کیا ہوا، اس نے حامی بھر لی کہ ہاں میں تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہم نے سفر شروع کیا، 3 دن کی طویل مسافت کے بعد، کہتے 3 دن راستے میں اسے دیکھتا رہا، شب و روز جہاں ہم رکتے تھے نماز کے لیے نماز نہیں پڑھتا تھا، خاموشی سے کونے میں بیٹھ جاتا تھا۔ سارا راستہ اس نے کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی ہنسی مذاق نہیں کیا، خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا۔ کہتا جیسے ہی ہم کربلا میں داخل ہوئے، میں نے اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے دیکھے۔ سمجھ نہیں آئی کہ اسے کیا ہوا ہے۔
کربلا کی سرزمین پر داخل ہوتے ہی سر جھک گیا اور سر جھکائے بیٹھا رہا. کہ جب ہم ذریح حسین ابن علی کے قریب پہنچے، یعنی داخل ذری ہونا چاہتے تھے، تو میں نے کہا رک جاؤ. زیارت آداب میں سے ہے کہ پہلے ابو الفضل عباس کے پاس جایا جائے، اجازت لی جائے اور پھر حسین کا رخ کیا جائے. کہا میں لے کے آئے سے ابو الفضل عباس کے روزے پر میں زیارت پڑھتا رہا، یہ زیارت سنتا رہا اور ٹک ٹکی باندھ کے ذریح اقدس ابو الفضل عباس کو دیکھتا رہا. آگے نہیں بڑھا. میں نے ذریح کو چوما، اس نے ذریح کو چوما نہیں، لیکن میں نے دیکھا اس کے لب متحرک ہوئے ہیں. اس نے کیا کہا نہیں معلوم. کہتا وہاں سے رخ کیا میں نے ذریح حسین کی طرف. بین الحرمین سے گزر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ بڑی متانت کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے. میں نے دیکھا کہ اس کی چال میں تبدیلی آ گئی ہے. کہتا ہے جیسے ہی میں نے ذریح ابا عبداللہ الحسین کے دروازے کو کراس کیا، میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گیا ہے. اب جب ذریح حسین پر پہنچا میں نے کچھ نہیں کہا، میں زیارت پڑھنے میں مصروف ہوا. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ذریح اقدس میں ڈال کر حسین ابن علی کو مخاطب ہو کر کہا مولا تیرا گناہگار آ گیا ہے. میں رخ تو کروں حسین کی طرف، وہ تو مجھے دینے کے لیے تیار ہے. کیا میں اپنے اندر ظرفیت کو ایجاد کر پایا ہوں؟ مجھے سوچنا ہے. عزیز و اربعین قریب ہے، اپنے آپ کو تیار کریں، ایک ایسے سلام کے لیے تیار کریں کہ جس میں معنی سلام، دوسری مجلس میں جو آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کیا تھا کہ جو میں السلام علیکہ ابا عبداللہ کہتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس معنی سلام کو پورا کرتے ہوئے اگر میں روز 40 ایسا سلام کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے 20 سفر تک کی تمام مجالس کا نچوڑ حاصل کر لیا. اللہم اجعلنی عندک وجیہم بالحسین. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر. کل عرض کیا تھا کہ وجیہ پروردگار نے 2 ہستیوں کو کہا ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کو، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو. یعنی یہ بالحسین پروردگار یہ ظرفیت پیدا کر دیتا ہے. اور روایات سے بھی یہ جملہ مستفاد ہے کہ جس رسول اور نبی نے جس لیول کی ولایت کو قبول کیا ہے، پروردگار اس لیول کا نبی اور امام بناتا چلا گیا ہے. یعنی خود قرآن کی آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ پروردگار نے خود رسولوں کے درمیان لیولز رکھے ہیں. ہر نبی ایک لیول کا نہیں ہے، ہر رسول ایک لیول کا نہیں ہے، مراتب رکھے ہیں. اگر میں حسین کے صدقے سے وجاہت طلب کرتا ہوں پروردگار سے تو پروردگار مجھے تمام مخلوقات سے مستغنی کرتا ہے. اب مجھے کسی کے ساتھ اس لیے ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرا کام کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے پروردگار سے حسین کے صدقے میں سب کچھ مانگا ہے. ایک شخص آیا معصوم کے پاس، کہا مولا بتائیے کیسے پروردگار کے نزدیک وجاہت کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، کیسے عند اللہ وجی بن سکتا ہے بندہ؟ کہا پروردگار سے وہ مانگو نا. اس سے پہلے ایک جملہ بولا، کہا تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں نہ صرف کہ پروردگار کے نزدیک، تو مخلوقات کے نزدیک بھی وجی ہو جائے گا.
تجھے پروردگار مخلوقات میں وہ مقام عطا کرے گا جو کسی کو عطا نہیں کیا. کہا فرزند رسول یہ تو پھر آپ ہی بتا سکتے ہیں. کہ سن، پروردگار سے وہ مانگ جو وہ دینا چاہتا ہے، مخلوق سے وہ نہ مانگ جو وہ نہیں دینا چاہتی. میں پروردگار سے بالحسین وجاہت طلب کروں، وہ دینا چاہتا ہے، وہ مجھے دیتا چلا جائے گا. جب وہ حسین کے واسطے سے مجھے عطا کرتا چلا جائے گا، پروردگار مجھے مخلوق سے مستغنی کر دے گا. مخلوق سے کیا نہ مانگوں. بندہ اپنا پیسہ نہیں دینا چاہتا، بندہ اپنا ٹائم نہیں دینا چاہتا، بندہ اپنے آئیڈیاز نہیں دینا چاہتا. دینا چاہتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہ یہ چیزیں مخلوقات سے نہ مانگو. نتیجہ کیا ہے؟ پروردگار تمہیں مخلوقات کے نزدیک بھی عزت عطا کر دے گا. اور پروردگار سے کیا مانگوں؟ حسین کے واسطے سے مانگتا چلا جاؤں، وہ مجھے مخلوقات سے مستغنی کرتا چلا جائے گا. اگلی دعا کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ جو لفظ وجی عیسیٰ اور موسیٰ کے لیے پروردگار استعمال کرتا ہے، تو عیسیٰ کو کیا عطا کیا تھا؟ عیسیٰ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے مخلوقات پر، مخلوق پر نہ، میت پر. میت پہ ہاتھ پھیرتے تھے، وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا. ایسے ہی زمانہ طالب علمی میں مجھے یاد پڑتا ہے، ہم جامع امام صادق کراچی کمپنی اسلام آباد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے. ہم کافی سارے طلاب موجود تھے. تو ایک علم ہے ریکی، جس سے لوگوں کی امراض کی تشخیص کی جاتی ہے اور انہیں ٹھیک بھی کیا جاتا ہے. تو ایک شخص نے بتایا کہ میں ڈاکٹر ہوں ریکی کا. اسے پوچھا بھئی یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ ہم چھوٹے نہیں ہیں کسی کو اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ایک طالب علم آگے بڑھا، ہمارے دوست ہیں مولانا، اس وقت صاحب ممبر بھی ہیں لاہور کی، بعض مجالس وہ خطاب بھی کرتے ہیں. وہ لیٹ گئے سامنے. کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، ٹھیک کر سکتے ہو؟ ہاں. اس نے کچھ ایسا کیا کہ سر سے اپنے ہاتھ کو گھماتا ہوا پیٹ پر لے کے آیا. تو انہوں نے بتایا کہ ہاں میرے اندر کچھ حرکت محسوس ہوئی ہے. اور جیسے ہاتھ کو چھوڑا تو یہ کھڑے ہوئے، کہاں پیٹ کی درد ٹھیک ہو گئی. ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی. بینگ اے اسٹوڈنٹ آپ کو پتا ہے کہ دماغ میں خیالات آتے ہیں، اچھا بھئی یہ کیسے؟ تو ہم نے 2-3 دن وہیں پڑھتے. تو دوسرے دن انہوں نے کہا کہ بھئی ہم دینی طالب علم ہیں، آپ سے کچھ سوالات کریں گے تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا. یہ اب کرتے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک جاپنیز ٹیکنالوجی ہے اور یہ ہم انسان کی بائنری فارمیشن میں جا کر 10 2 3 1 کچھ اس طرح کے ڈیجٹس ہوتے ہیں، ان ڈیجٹس کے ذریعے ریز چھوڑتے ہیں جو انسان کے بدن میں جاتی ہیں، اور جہاں کہیں پرابلم ہے وہ ریز جا کر اس سے میچ کرتی ہیں اور اس کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. بڑا حیرانگی کی بات تھی ہمارے لیے. ہمارے نزدیک جب تک کوئی سورہ الحمد نہ پڑھے تب تک بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس نے کچھ چھوا بھی نہیں کسی کو، کچھ کہا بھی نہیں اور بندہ ٹھیک ہو گیا. یہ کیسے پاسبل ہے؟ تو ہم نے اس سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، بڑے منکسر المزاج تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس علم کے بارے میں؟ اب یہ ان کا جواب ہے. کہتے ہیں کہ جب میں نے کسی کو ٹھیک کیا ہے اور اب اس کی بائنری فارمیشن میں اپنی باڈی سے ریز سینڈ کرتا ہوں، جہاں پر جا کر اس کا مرض ٹھیک ہوتا ہے، ہم جب اس عدد کو لے جا کر علم الاعداد میں چیک کرتے ہیں، وہ عدد یا محمد ہوتا ہے یا فاطمہ ہوتا ہے یا حسن ہوتا ہے یا حسین ہوتا ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. جس کے لیے اللہم صلی علی محمد و
جس جملے کے لیے میں نے آپ کو ہدیہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ یہ عدد یا حسن یا حسین یا فاطمہ یا محمد یا حسین بنتا ہے، ان کا یہ جملہ تھا، کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ جب عیسیٰ اپنے ہاتھ کو مردے پر پھیرتے ہوں گے وہ بھی صرف علی کا نام لیتے ہوں گے۔ یا علی، اب توجہ کریں، میں حسین کے سامنے کھڑے ہو کے پروردگار سے کیا مانگ رہا ہوں؟ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ۔ آج چلتے ہیں اگلی دعا کی طرف۔ اگلی دعا کیا ہے؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ أَنْ يَجْعَلَنِي مَعَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ کل بھی عرض کیا تھا، زیارت عاشورہ مکمل پیکج ہے۔ پروردگار صرف آخرت کی بات نہیں کرتا، کہتا ہے فی الدنیا والآخرہ۔ اب میں کیا مانگ رہا ہوں حسین کے واسطے سے؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ، اے پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان ہستیوں کی معرفت عطا فرما۔ اور کس کی؟ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ، اور ان ہستیوں کی معرفت عطا فرما جو ولی ہے۔ کون؟ وہ حسین کا حبیب، وہ حسین کا ظہیر، وہ بشر۔ میں ان کی معرفت حاصل کرتا چلا جاؤں گا، میں حسین ابن علی کے قریب ہوتا چلا جاؤں گا۔ دوسرا رزق جو میں زیارت عاشورہ میں مانگنے لگا ہوں، ایک رزق پہلے بتا چکا ہوں، دوسرا رزق میں کیا مانگ رہا ہوں؟ نہ کوئی گندم ہے، نہ جو ہے، نہ کھجور ہے، نہ کشمش ہے، کیا مانگ رہا ہوں؟ وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، پروردگار مجھے رزق براءت عطا فرما کہ میں حسین کے دشمنوں سے نفرین کر سکوں۔ یعنی کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارے ہاں بعض طبقات ایسے ہیں، ساری کہانی سنتے ہیں از اول تا آخر، اور آخر میں کہتے ہیں قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ میں زیارت عاشورہ میں مانگ رہا ہوں کہ پروردگار مجھے وہ ہمت اور طاقت عطا فرما، مجھے وہ رزق عطا فرما کہ جب میں حسین کا ذکر سنوں، جب کربلا کا ذکر سنوں، تو کربلا کا ذکر سننے کے بعد میرے اندر وہ طاقت پیدا ہو جائے کہ میں طاغوت سے اظہار برات کر سکوں۔ پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارے ممبر سے بیٹھے ہوئے عالم نما اسی لباس میں یہ کہتے نظر آئے کہ مجھے یزیدیت مرد آباد سے سیاست کی بدبو آتی ہے۔ میں زیارت عاشورہ میں یہ رزق مانگ رہا ہوں۔ آج زمانے کا امام موجود ہے، پردہ غیبت میں ہے، آپ اور میں اسے نہیں دیکھ پاتے، لیکن بتائیے کیا زمانے کے امام کے دشمن موجود ہیں کہ نہیں؟ آج ان زمانے کے امام کے دشمنوں سے جو ہم اظہار برات کرتے ہیں، اسی ممبر سے مرد آباد امریکی کا نعرہ لگتا ہے، مرد آباد اسرائیل کا نعرہ لگتا ہے، تو عزادار پریشان ہو کر کہتے ہیں مجلس سیاسی ہو گئی ہے، جبکہ زیارت عاشورہ میں کھڑے ہو کے آپ اور میں یہ دعا مانگ رہے ہیں وَرَزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، پروردگار مجھے وہ رزق عطا فرما کہ میں ہر زمانے کے طاغوت کے خلاف اظہار نفرین کر سکوں۔ کیوں مانگ رہا ہوں؟ اس لیے یہ تین چیزیں مانگی ہیں اس دعا میں۔ کیا؟ پہلی معرفت حسین عطا فرما، اس کے بعد حسین کے اصحاب کی معرفت عطا فرما، اس کے بعد تیسری چیز مانگتا ہوں کہ پروردگار مجھے اتنی راست گوئی عطا فرما کہ میں ہر زمانے کے حسین کے دشمنان سے نفرین کا اظہار کر سکوں۔ کس لیے یہ سب کچھ مانگ رہا ہوں؟ توجہ، اس لیے کہ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، اس لیے کہ پروردگار اس دنیا میں بھی حسین کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آخرت میں بھی حسین کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ
اللہم صلی علی محمد ورزقنی البراءۃ من اعدائکم. 3 چیزیں مانگنے کے بعد اس لیے یہ مانگ رہا ہوں، جب مجھے حسین کی معرفت ہو جائے گی، جب مجھے حسین کے اصحاب کی معرفت ہو جائے گی اور تو مجھے وہ رزق عطا کر دے گا کہ جسے رزق براءت کہا جاتا ہے، تو اس قابل ہو جاؤں گا کیا ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ. ان تینوں رزقوں کو حاصل کرنے کے بعد میرے اندر وہ صلاحیت و ظرفیت پیدا ہو جائے گی کہ اس دنیا میں بھی حسین کے ساتھ رہ سکوں، آخرت میں بھی حسین کے ساتھ رہ سکوں. ان یجعلنی، جعلا کل بیان کر کے جا چکا ہوں کہ جعلا کیا ہوتا ہے، جعلا کا معنی کیا ہے. معکم بہت اہم ہے اس پوری دعا کے اندر. جہاں یہ 3 چیزیں مانگ رہا ہوں، اس کے بعد اصل چیز جو مانگتا ہوں اس دنیا اور آخرت کے لیے وہ کیا ہے کہ میں اس دنیا میں بھی حسین کے ساتھ رہ سکوں اور آخرت میں بھی حسین کے ساتھ رہ سکوں. تو بالآخر مجھے جاننا ہے یہ معکم ہے کیا. معکم کسے کہتے ہیں؟ معکم کا مطلب کیا ہے؟ مع یعنی ساتھ. بتائیے ساتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب تک ہم زیارت عاشورہ کے عمق میں نہیں اتریں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. یہ 2 کرسیاں ساتھ ساتھ پڑی ہیں، کیا میں کہہ سکتا ہوں یہ مع کی منزل پر ہیں؟ ایک ساتھ ہے نا، مع یعنی ساتھ. یہ 2 افراد ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے، کیا کہہ سکتا ہوں یہ مع کی منزل پر ہیں؟ توجہ کیجیے گا، مع 1 وے ٹریفک نہیں ہے، مع 2 وے ٹریفک ہے. کیا مطلب؟ اگر میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، ہم دونوں چاہے ایک ساتھ کھڑے ہو ہم مع کی منزل پر نہیں ہیں. اسی طرح میں حسین سے پیار کرتا ہوں لیکن میرے پیار کرنے کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم. میں کبھی بیٹا لینا چاہتا ہوں، کبھی گھر لینا چاہتا ہوں، کبھی گھر میں وسعت چاہتا ہوں، کبھی ابھی بیماری ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. میرے حسین کے ساتھ محبت کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم. جس دن معلوم ہو جائے گی اور میں حسین کی طرف جھک کر سلام کروں گا اور دیکھنے کی کوشش کروں گا کیا حسین بھی اسی طرح مجھ سے محبت کرتے ہیں جس طرح میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اس دن میں حسین کے ساتھ مع کی منزل پر آ جاؤں گا. یعنی کیا مطلب؟ اس سے قبل توجہ کیجیے گا، اس سے قبل کہ میرا آقا اور مولا مجھے کوئی حکم دے، مع کی منزل یہ ہے کہ میں اپنے اندر وہ ظرفیت پیدا کر لوں کہ میرے کان میرے آقا اور مولا کی آواز سن کر ان پہ لبیک کہہ سکے. یہ مع کی منزل ہے. کتنے تھے رسول خدا کے آس پاس؟ اور اکثر رسول خدا کہا کرتے تھے کہ میں ان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان سے ملوں. لیکن ایک ایسا تھا جسے اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا تھا، اس نے بھی اللہ کے رسول سے کو نہیں دیکھا تھا، اور اللہ کے رسول کہتا تھا مجھے یمن سے اپنے صحابی کی خوشبو آتی ہے. جسمن دور ہے لیکن مع کی منزل پر ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ عرض کیا تھا پہلی مجلس میں بھی کہ کتنے ہی اس وقت کربلا میں موجود ہوں گے جن کا حسین سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا. یہ حسین کے ساتھ ہیں تو کیا مع کی منزل پر ہے؟ نہ. حسین کے ساتھ ہیں کیا مع کے مقام پر فائز ہے؟ نہ. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا عزادار یہاں بیٹھا ہو کہ جو اس منزل پر فائز ہو جائے کہ مع کی منزل پر آنے کے لیے اسے کربلا جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ مع کی منزل کیا ہے؟ ایک دفعہ ہوا نا، قمبر علی ابن ابی طالب کے ساتھ، یا جناب سلیمان یا قمبر، ان دونوں میں سے کوئی ایک امیر المؤمنین کے ساتھ ایک مسجد میں داخل ہوئے تو باہر سے آتے ایک شخص نے اندر جا کر سوال کیا
امیر المؤمنین سے، بولا آپ کب آئے؟ کہا ابھی۔ کہا آپ تو 2 افراد ہیں، 2 کیسے؟ کہا کیا ہوا؟ سلمان سے پوچھا، سلمان تم کب آئے؟ کہا علی کے ساتھ۔ کہا باہر تو ایک شخص کے قدم کے نشان ہیں، آئے 2 شخص ہیں اور ایک ساتھ آئے ہیں۔ تو سلمان نے کیا جواب دیا؟ کہا تو نے توجہ نہیں کی، میں ماں کی منزل پر ہوں، کیسے ہو سکتا ہے جہاں میرے مولا نے پاؤں رکھا ہے وہی میں نے پاؤں رکھا ہے۔ یعنی میں نے جب ماں کی منزل پر آنا ہے تو پھر دیکھنا ہے میرا آقا اور مولا کیا کہتا ہے، پھر میرے کانوں کو اس قابل ہونا چاہیے اس سے قبل کہ میرا آقا اور مولا کچھ کہے مجھے سمجھ میں آ جائے میرا آقا اور مولا کیا چاہتا ہے۔ پھر یہ دوسری منزل ہے، ذرا آئیے نا کربلا میں، بتائیے کیا حسین نے اپنے اصحاب میں سے کسی کی ڈیوٹی لگائی؟ جب وقت نماز حسین مصلی عبادت پر کھڑے ہوں گے کیا حبیب سے کہا ادھر کھڑے ہو جاؤ؟ کیا زہیر سے کہا ادھر کھڑے ہو جاؤ؟ کیا بشر سے کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ؟ کیا عابس ابن شبیب شاکری سے کہا یہاں کھڑے ہو جاؤ؟ نہ، حسین کے ساتھ یہ ماں کی منزل پر ہے، جانتے ہیں میرا کام کیا ہے آقا کے سامنے۔ اب حسین کو کچھ کہنے کی ضرورت، اتنی بڑی دعا میں مانگ رہا ہوں حسین کے سامنے پروردگار سے کہ پروردگار مجھے حسین کے ساتھ ماں کی منزل عطا فرما۔ تو کیا یہ ماں کی منزل گھر بیٹھے بیٹھے حاصل ہو جائے گی؟ کیا یہ ماں کی منزل بغیر کچھ کیے حاصل ہو جائے گی؟ کیا یہ ماں کی منزل بستر پر سوئے ہوئے حاصل ہو جائے گی؟ عزیزو رخ کریں، اسی لیے جو پہلے دن عرض کیا تھا کہ جب ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں اس کے اسرار اور رموز ہمارے قلب پر متجلی نہیں ہو پاتے، میرا کام نہیں ہو پاتا، جبکہ عرفاء کہتے ہیں اگر تمہارا کوئی کام نہیں ہو رہا خلوص نیت کے ساتھ ساری زیارت عاشورہ ایک طرف خلوص نیت کے ساتھ رخ کرو کربلا کا، اور سید الشہداء کی ذات پر صرف ایک جملہ سلام بولو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پروردگار میرے سارے کاموں کو کر دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میں پوری زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں، میرا کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ میں زیارت عاشورہ کے ان اسرار اور رموز سے غافل ہوں، میں اب تک ماں کی منزل کو سمجھ نہیں پایا۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، ابتدائی مجلس میں یہ بات کرنا چاہتا تھا، آج ایسے 5-7 منٹ کی تاخیر ہوئی ٹریفک کی وجہ سے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل آپ کو ایسی زحمت برداشت نہ کرنی پڑے، اور چونکہ ابھی فوراً مجھے قومی مرکز بھی پہنچنا ہے، یہیں سے ہم اپنے مطالب کا کل آغاز کریں گے، کوشش کریں گے کہ وہ 12 دعائیں جو ان باقی ایک دن میں تو پوری نہیں ہو سکتی تو کم از کم 6 دعاؤں کو ہم کل مکمل کر لیں۔ آج کی حد تک یہ 3 دعائیں آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر دی، جن کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے آپ کو حسین ابن علی کے ساتھ نتھی کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے مجھے اپنے آپ کو آب جاری حسین ابن علی میں غرق کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو ماں کی منزل پر کسی طرح سے لے کر آنا ہے۔ کیوں؟ پروردگار درجہ بدرجہ مجھے زیارت عاشورہ میں نعمات کو عطا کرتا ہے، پہلے مجھے مکرم بناتا ہے، مکرم بنانے کے بعد مجھے حسین کے واسطے سے وجیح بناتا ہے، وجیح بنانے کے بعد پروردگار مجھے حسین کی معرفت، اصحاب حسین کی معرفت اور وقت کے باطل کے ساتھ اظہار براءت کرنے کا رزق عطا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ ساری نعمات لینے کے بعد میں حسین کے ساتھ ماں کی منزل پر آ جاؤں۔ جون آیا وقت آخر حسین کے پاس، اور آ کر کہا آقا و مولا
مجھے بھی لڑنے کی اجازت دے دے۔ کہا جون تو تو میرا غلام، تو تو آیا تھا تاکہ تجھے امن مل جائے، تو تو آیا تھا تاکہ تو آزاد ہو جائے، تو تو مرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ جا جون تجھے راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں، کربلا چھوڑ کے چلا جا۔ یہ جملہ سنا جون نے اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ کہا مولا ایسے غلام بھی ہوتے ہیں جو خوشیوں میں تو آقا کے ساتھ رہیں اور جب آقا پر کڑا وقت آ جائے تو غلام چھوڑ کے چلا جائے۔ کہا نہیں جون، تیرا جذبہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو چلا جا۔ سر کو جھکایا اور روتے ہوئے حسین سے کہا مولا مجھے پتا ہے میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، مولا مجھے معلوم ہے میرا رنگ کالا ہے، مولا آپ نہیں چاہتے کہ اس سے عفام کا خون آپ کے پاک خون سے مل جائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، چلیے ذرا حسین کی بارگاہ میں ہم حسین سے کہتے ہیں مولا جون نے کہا تھا میرا رنگ کالا ہے، مولا ہم آپ کی بارگاہ میں کہتے ہیں ہمارا نفس سیاہ ہو چکا ہے، مولا ہمارے نفس سے گناہوں کی بدبو آتی ہے، لیکن آپ کی طرف رخ کرتے ہیں مولا حسین جون کے صدقے میں ہمیں بھی وہ پاکیزگی عطا فرمائے کہ جو آپ نے جون کو عطا کی تھی۔ یہاں جون لڑا، لڑتے لڑتے جب گرا ہے تو آقا کو آواز دی، سلام آخر کیا، السلام علیکہ یا ابتا۔ اب جب پہنچے ہیں حسین جون کے پاس تو کیا دیکھا، زخموں سے چور بدن ہے جون کا، اور جون حسین سے پوچھتا ہے اوفیت یبن رسول اللہ، کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے؟ رخ کرو حسین کا عزیزو، کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی ہے؟ چند لاشیں ایسے ہیں جن پر حسین نے اپنا رخسار رکھا ہے، جون کے رخسار پر حسین نے اپنا رخسار رکھ دیا، کہا جون تو نے حق ادا کر دیا، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو ایک منزل مصائب اور ہے، کس طرح سے بیان کروں؟ وہ علی کی بیٹی کہ جس نے کبھی کسی کا سایہ بھی نہیں دیکھا تھا، ننگے سر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھر، جانتے ہو کس کی بیٹی ہے؟ یہ اس کی بیٹی ہے کہ جب وقت آخر زہرا رو رہی تھی تو کنیز نے پوچھا آقا زادی کیا بات ہے؟ کہا عربوں کے ہاں عجیب رواج ہے۔ کہا آقا زادی کیا ہوا؟ کہا جب کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کا جسم تخت پر لٹاتے ہیں اور اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں۔ کہا ہاں آقا زادی ایسا ہی ہے۔ کہا مجھے خوف آتا ہے اس وقت سے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب چادر ڈال دی جاتی ہے پھر بھی اس میں سے جسم کا پتہ چلتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سیدہ کنیز نے کہا آقا زادی ہمارے پاس ایک عجب سلسلہ ہے۔ کہا کیا سلسلہ ہے؟ کہا ہمارے پاس تابوت بنایا جاتا ہے۔ کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا چاروں طرف لکڑی لگائی جاتی ہے، میت کو اس میں رکھا جاتا ہے اور اوپر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اب کنیز سے پوچھا بتا کیا تو یہ بنانے پر قادر ہے؟ کہا ہاں آقا زادی میں یہ بنا سکتی ہوں۔ علی کے صحن میں وہ تابوت تیار ہوا جو زہرا اپنی نگرانی میں اپنے لیے تیار کروا رہی ہے۔ جب تابوت تیار ہو گیا نا تو زہرا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کہا اب میں مطمئن ہوں، اب میرا کوئی بدن دیکھ نہیں پائے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا بی بی آپ کا جنازہ تو چند قدم کے فاصلے پر جانا تھا، آپ کو اتنا خیال تھا کہ کوئی میرے بدن کو دیکھ نہ سکے۔ آئیے ذرا بی بی شام غریبہ میں آپ
کی بیٹی ہے، زینب کی رضا کو لوٹ لیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، زینب اپنے بچوں پہ روئی نہیں ہے، جانتے ہو زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، کیوں؟ وہ حسین کے ساتھ ماں کی منزل پر ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے سر آئے تھے نا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ نکل رہا تھا، کہا تھا ہمیں تبرکات واپس کیے جائیں، تبرکات میں جب دو چھوٹے چھوٹے سر آئے، لانے والا دیر تک کھڑا رہا، پھر اس نے پوچھا یہ بتاؤ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب اٹھی، آگے بڑھی اور کہنے لگی میں نے اپنے بھیا پر صدقہ کر دیے تھے، اب اپنے بچوں پر گریہ نہیں کروں گی۔ نہیں روئی اپنے بچوں پر، لیکن عزاداروں کتنی دیر تک ماں اپنے بچوں پر نہیں روئے گی؟ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا، بشیر نے اپنا گریبان پھاڑا اور آواز دی، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینہ کے لوگوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ الا قد قتل الحسین بارض کربلا، حسین ارض کربلا پہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔ بیبیاں اتری ہیں اپنے محملوں سے، اور مرد ایک طرف ہو گئے۔ اب بیبیاں چلتی چلتی آئی ہیں رسول خدا کے روزے پر، ہر بیوی بیان کر رہی تھی۔ اب جب زینب کی باری آئی نا، تو زینب کے جگر میں اتنی طاقت نہیں تھی، روتے ہوئے اپنے نانا سے کہا، نانا ذرا اٹھ کے دیکھ، ذرا اٹھ کے دیکھ، تیری بیٹی آئی ہے۔ نانا محرموں کا مجمع نہ ہوتا، زینب تجھے اپنی پشت دکھاتی، نانا محرموں کا مجمع نہ ہوتا، زینب تجھے اپنی کلائیاں دکھاتی۔ لیکن عزاداروں، یہاں بھی زینب نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، اپنے بچوں پر نہیں روئی ہے۔ اب آئی ہے ماں کے قبر پر، لیکن اولاد والے ہو نا، مصائب ذرا محسوس کرو، بیٹی کا تعلق باپ سے بڑا گہرا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بیٹی بیاہ کے میکے چلی جائے، باپ ملنے کے لیے جائے نا، تو باپ سوال کرے، بیٹی چاہے کتنی پریشان کیوں نہ ہو، باپ سوال کرتا ہے میری بیٹی ٹھیک ہے؟ کتنی ہی پریشان کیوں نہ ہو، باپ سے کہتی ہے تیری بیٹی ٹھیک ہے۔ باپ دوبارہ پوچھتا ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ باپ کو نہیں بتاتی کہ دل مضموم ہے، دل مغموم ہے، مضطرب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے اگر میں نے باپ کو بتایا، باپ کا کلیجہ چھلنی ہو جائے گا۔ بس عزاداروں، زینب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، نانا کی قبر پر اپنے بچوں کو نہیں روئی۔ عزاداروں، یہی بیٹی جو باپ کو کچھ نہیں بتاتی نا، اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ کب ٹوٹتے ہیں؟ جیسے ہی ماں سامنے آتی ہے نا، ماں کے کلیجے سے لگتی ہے، بیٹی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ عزاداروں، زینب اٹھی ہے، ماں کی قبر پر آئی ہے، لیکن گریہ نہیں کر رہی، بین نہیں کر رہی، ایک کونے میں بیٹھی ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھا ہوا ہے، سر جھکایا ہوا ہے۔ 72 کا گریہ تھا، بیبیاں بین کر رہی تھی۔ اتنے میں ایک بیوی نے دیکھا کہ زینب رو نہیں رہی ہے، زینب رو نہیں رہی ہے، ماں کے پاس نہیں آئی، اٹھی آ کے زینب سے کہا، زینب 1 سال ہو گیا تو نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا، آ کے ماں کو اپنا حال سنا۔ بس عزاداروں، زینب کھڑی ہوئی، ہاتھ جوڑے، بیبیوں مجھے میری ماں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو، مجھے میری ماں کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو۔ آئی، اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرایا۔ اب زینب نے بولنا شروع کیا۔ عزاداروں، 72 کا پرسہ زینب شروع کرنے لگی ہے، اماں تیرا حسین کربلا میں مارا گیا، اماں کربلا میں علی اصغر کے کلیجے میں چھلنی ہو گیا، اماں کربلا میں علی اصغر مارا گیا، اماں ننھی سکینہ شام کے زندان میں سو گئی، اماں تیرا بڑا گھر اجڑ گیا، اماں 1 سال ہو گیا تیرا گھر بھی اجڑ گیا، بچا زینب کا بھی کچھ نہیں۔
اماں 1 سال ہو گیا کسی نے مجھے ماں کہہ کے نہیں بلایا، اماں تو مجھے میرے بچوں کا پرسہ دے، اماں میں تجھے تیرے بچوں کا پرسہ دیتی ہوں، بس آزادارو۔ اب زینب اٹھی ہے، اپنی ردا کے دامن سے ایک خون بھرا کرتا نکالا اور ماں کی قبر پر رکھ دیا، قبر سیدہ میں لرزہ پیدا ہوا۔ زینب اس کو اٹھا لے، تیری ماں برداشت نہیں کر سکے گی۔ رو کر اپنی ماں سے کہہ رہی تھی اماں، اماں تو کرتا برداشت نہیں کر سکی، تیری بیٹی 70 قدم پر کھڑے اپنے بھیا کو ذبح ہوتے ہوئے ہے یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرم، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، پہلا پتھر یہی کھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے، سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر